إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کل امت مسلمہ اور اس میں بھی بالخصوص نوجوانوں کا حال اگر نماز کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ غفلت اور بہت زیادہ کوتاہی ہم کو نظر آتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو، ملا لوگوں کو شرک، توحید، نماز، روزہ، ان کے علاوہ اور کوئی ٹاپک ملتا نہیں بات کرنے کے لیے۔ دنیا میں کیسے کیسے کیا کیا اہم موضوعات ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ کر بس اسی کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب جو قوانین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو دیے گئے ہیں، ان میں جب جب کوتاہی ہوتی ہے تو تبھی انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان قوانین کو کما حقہ بجا لاتا ہے تو تب اس کی زندگی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ آج بہت سارے انسان کتنے بڑے بڑے مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہہ کر کہ میری اپنی نصیحتوں سے جو منہ موڑ لے گا اس کے لیے اس زندگی میں پریشانی کی زندگی ہی ہوگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو یہ بالکل اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اپنے دین کی بنیادی باتیں معلوم ہونا چاہیے اور ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم سب کو بالکل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو نماز امت مسلمہ جو اس وقت پوری دنیا میں صرف یہیں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے حالات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعودیہ میں ایک عرصہ گزارنے کا موقع دیا تھا۔ مدینے میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، 15 سال میں نے گزارے ہیں۔ وہاں تک بھی کتنی مقدس سرزمین ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر وہ غفلت نماز کے سلسلے میں بالخصوص ہنوز باقی ہے۔ ہمارے اپنے ادھر ادھر کے آئے ہوئے لوگوں کے علاوہ بھی ہر طرف کے لوگوں میں، دنیا بھر کے لوگوں کے اندر یہ چیز بالکل پائی جاتی ہے کہ نماز کے اوقات میں جب دکانیں وغیرہ بند کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد سیدھے مسجد جانے کی بجائے اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں، کمروں میں چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزار کر پھر دوبارہ نماز ختم ہونے کے بعد آ کر دکانیں کھولا۔ یہ سب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے اپنے دین کے اندر جتنی زیادہ اہمیت کی ہوتی ہے، شیطان اتنا ہی اس سے ہمیں دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔
تو نماز کا بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. نماز جس کے بارے میں ہم سب وہ حدیث جو کہ اسلام کی 5 بنیادی کہ ستون، اسلام کے 5 بنیادی ستون کے بارے میں جو بات بتائی گئی کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، تو یہ کتنی اہم حدیث ہے کہ ایک ایک کام، یعنی ایک پلر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کے لیے جو پلرز درکار ہیں، اگر کوئی ایک ستون اپنی جگہ پر نہیں رہے گا تو یقیناً وہ عمارت خطرے سے دوچار ہوتی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے نماز جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری فطرت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس خالق نے ہمارے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض کیا ہے، فرض عین. فرض کا بھی یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھ لیں تو باقی اور لوگ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کا اگر یہ اعتقاد ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر میرا ایمان ہے، تو ایسے ایک ایک مسلمان کے اوپر روزانہ صبح شام سے لے بالکل دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ میں بندوں پر جو فرض کر رہا ہوں اسی میں ان کی ہر طرح کی بھلائی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جسے انسان انجام دے سکتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر وقت میں ہمارا اپنا کام رہتا ہے، ہماری اپنی ڈیوٹی رہتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر بیچ بیچ میں نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز مختلف اوقات میں فرض کیا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ بندہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، لیکن بس شیطان اس کو کہ دور لے کر جاتا ہے، غفلت میں اس کو ڈالتا ہے، کوتاہی کرنے پر اس کو ابھارتا ہے. تو یہ نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، یہ سب سے پہلا رکن ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہی نماز ہے. حتیٰ کہ اگر بندے کو کچھ پڑھنا نہ بھی آتا ہو، نماز کے وقت سے پہلے اگر بندہ کلمہ پڑھ لیا، اسی وقت اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. ایسا فریضہ ہے یہ. تو اس فریضے کے تعلق سے ہمارے اپنے حالات اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہاں ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہم کو قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو جو معلوم ہوتی ہے، تو اس سے ہم کس حد تک اس نماز کا حق ادا کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی گزار کر جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھائے گا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کا حساب و کتاب کرے گا وہ اسی نماز ہی کا ہے. بندے دنیا میں بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان کا سب سے پہلا اللہ تعالیٰ وہاں حساب و کتاب جس چیز کا کرے گا وہ یہی نماز ہی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں، مگر اس کے باوجود کتنے مسلمان نمازوں کا کیا اہتمام کر رہے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے مسجدیں جس قدر بھی ہماری اپنی بستیوں میں ہیں، اگر سارے مسلمان 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں، مسجدیں ناکافی ہوں گی. حقیقت یہی ہے کہ مسجدیں جو آج اس وقت بالکل ویران نظر آتی ہیں، 1-2 صف بالکل بھرتی ہے، ایسا ہوتا ہے. اگر واقعی سارے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں گے تو جو مسجدیں اپنی بستیوں میں ہیں وہ ناکافی ہوں گی، اور بھی مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی. تو یہ ہمارا اپنا حال ہے کہ نماز جتنی اہم عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت جو کئی عبادات کا مجموعہ ہے.
ایک عبادت نہیں ہے یہ. بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑا ہوتا ہے, یہ خود اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے. جب وہ رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, یہ سب الگ الگ مستقل عبادتیں ہو جاتی ہیں. بندہ نماز کے اندر تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر و اذکار بھی بہت سارے ہیں, دعائیں بھی کرتا ہے, کئی طرح کی عبادتیں ایک ساتھ اس نماز کے اندر جو داخل ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے نماز ایسی عبادت کہ دیگر اور سارے انبیاء, جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بتایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تو بالکل اسی طرح سے نماز کے تعلق سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں مختلف انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی نمازوں کا تذکرہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو جا کر وادی غیر ذی زرع, یعنی جہاں کوئی گھاس پھوس بھی نہیں, کوئی چیز نہیں, ایسی وادی میں جب چھوڑ کر آ رہے ہیں تو کیا مقصد بتا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو ان کی اپنی شریعت میں بھی نماز پائی جا رہی تھی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہہ کر کہ اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اپنی آنے والی نسلوں میں بھی ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ مجھے ہمیشہ یاد کرنے کے لیے تمہیں نماز قائم کرنا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جی حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ جب بالکل ابھی پیدا ہو کر, بچہ تو بولتا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل گہوارے میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے یا چند دن بھی نہیں, کہ بالکل جب وہ مریم بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس آتی ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا کرتا ہے. اور اس میں وہ بتاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں بھائی, کئی باتیں جو بتاتے ہیں تو اس میں سے ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے, مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اسے قائم کروں. تو اس طرح سے یہ نماز تمام شریعتوں میں پائی جانے والی عبادت ہم کو نظر آتی ہے, اس لیے کہ یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے. اور نماز جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہہ کر کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائیوں کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت رکھی ہے, مگر اس کے باوجود بھی نماز بھی ایک طرف بندہ پڑھتا ہے اور دوسری طرف برائیوں کے کام میں بھی ملوث ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے اندر وہ خاصیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ گویا جھوٹ بول نعوذ باللہ, نہیں, بلکہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے, جیسے ہم سے مطلوب ہے, ہم اس صفت کے ساتھ وہ نماز اگر ہم ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے تو وہ ضرور عمل میں آئے گی, وہ چیز ظاہر ہوگی. لیکن ہم نماز کو آتے ہوئے بالکل بڑی مشکلوں سے, بیزارگی کے ساتھ, جی نماز پوری غفلت کے ساتھ جیسے ہم پڑھتے ہیں, اس طرح کی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا. نماز جی بالکل ایک ایسی عبادت کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفات بیان کرتے ہیں. بالکل ابتدا ہی میں قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ کون ہیں متقی, ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہہ کر کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت ساری غیب کی بات, اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے غیب ہے, ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, اس کو دیدار وغیرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں دنیا میں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, جی جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے نعمت اٹھا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا.
تو ہمیں بتایا گیا کہ یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب باتیں آ جاتی ہیں تو ان پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے، پورا بھروسہ ہوتا ہے، ان سب باتوں کو وہ مانتے ہیں۔ جی بالکل، موت کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، عذاب قبر، نعیم قبر، پھر ہمارے ملائکہ، یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ان سب باتوں پر ہمارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہی ہے ایمان بالغیب۔ اور پھر بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کا اگر ذکر کیا ہے تو برے انداز میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لِلْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وہاں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے، جو نماز پڑھنے کے اندر بہت ساری اور چیزوں کو بھی شامل ہے کہ نماز کے لیے آدمی اہتمام کرے۔ جی آج ماشاء اللہ سے ہمارے اپنے دنیاوی بہت سارے کاموں کے لیے اگر ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے، الارم موبائل میں، گھڑی میں، اس میں اس میں سب میں کر کے جو نا کیا ہے ہم اپنا دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتنے بندے ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے ہمیں الارم سیٹ کرنا ہے اور اٹھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں کرتا، انشاءاللہ اللہ کے بہت سارے بندے ضرور یہ کام کرتے ہی ہیں، مگر کتنے ایسے بالکل اللہ کے بندے جو اس نماز سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، اللہ کے نبی خود بتاتے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو جو لوگ ان دو نمازوں میں خاص کر بہت زیادہ کوتاہی کریں گے تو وہ گویا کہ منافقین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ وہ منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی اللہ تعالیٰ کے سب سے سخت ترین عذاب کے مستحق جو بندے ہوتے ہیں تو وہ یہی منافقین ہیں، کیونکہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نا کیا ہے سزا کے طور پر رکھا ہے۔ تو ایسے منافقین کی صفات ہمارے اپنے اندر بھی جو نا پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں ان کے تعلق سے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ کر کہ یہ منافقین نماز کو آتے بھی ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، بارہ مجبوری ہے ان کی کہ مسلمانوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان اور ایک کافر اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز ہی کیا ہو رہی تھی؟ یہی نماز تھی۔ اسی لیے منافقین مجبوراً نماز کو آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بیزارگی، سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت ہے، ان کا شعار ہے، اور بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کہاں کریں گے وہ لوگ؟ اللہ پر ایمان ہو تو یاد کریں گے نا۔ تو ویسے ہی نماز پڑھنے والے بندے نماز پڑھتے بھی ہیں تو کتنی جلدی جلدی، حالانکہ نماز کی اصل روح اطمینان ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی بالکل جو مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے۔ ہمارے اپنے پاس نماز پڑھنے والے بسا اوقات ہم خود بھی جنہیں دیکھتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں ہماری اپنی پوری ادا کر پاتے ہیں کہ وہ 4 رکعت پڑھ کے پھر جنہیں اور 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں مقصود ہے، کوالٹی چاہیے نماز کے اندر۔ نماز کی اصل صفت بالکل، اس کی اصل روح بالکل جو ہے اطمینان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ کر آئے آپ کی مجلس میں، آپ نے ان کو بتایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ واپس نماز پڑھو، تم تو نماز ہی نہیں پڑھے۔ وہ گئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر آئے، پھر آ کر بیٹھ رہے تو اللہ کے نبی بتایا کہ نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ واپس نماز پڑھ کر آؤ۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آپ ان کو لوٹاتے ہیں تو کہتے ہیں صحابی اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے نماز مجھے ادا کرنی ہے۔ تو تب آپ بتاتے ہیں کہ ہر طرح سے بالکل کھڑے ہونے میں اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع میں رہو، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے بھی ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ تو اطمینان کا سجدہ کرو، سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر دوبارہ سجدہ کرو۔ یہ سارا ہر کام میں آپ ان کو اطمینان بتاتے ہیں کہ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو تو تب یہ نماز صحیح نماز۔
اور آج ہمارے اپنے پاس ادھر سجدے سے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ بندہ دوسرے سجدے میں گر پڑتا ہے، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ تو ایسے بہرحال نماز ہماری اپنی جو ہے کیا ہے، ایک طرف سے کوتاہی کرنے والے بے شمار کوتاہی کرتے ہی رہتے ہیں، اور دوسری طرف نماز پڑھنے والے بھی بالکل اس طرح سے نماز، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا طریقہ، کس ادب کے ساتھ، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نمازیں ادا کرتے، ان سب چیزوں کو جان کر ہمیں جو ہے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ایسی عبادت کہ ہماری اپنی بہت ساری مشکلیں بلائیں کو ٹالنے والی جو ہے کہ بہترین اس کا یہ جو ہے کیا ہے، بلاؤں کو ٹالنے کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ آج دنیا کی بہت ساری پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے بندے کیا کیا جو ہے نسخے نہیں استعمال کرتے ہیں۔ جو اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی بات ہے کہ نماز کے ذریعے آپ اپنی جو ہے مشکلات دور کرنے کے لیے، اپنی بلائیں ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، تو یہ بندے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہی کام کیا کرتے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی سب سے پہلے آپ جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ ارحنا بہا یا بلال، حضرت بلال سے آپ بتایا کرتے تھے کہ بھائی اذان دو اور نماز کے ذریعے ہم کو جو ہے راحت پہنچاؤ، نماز کا وقت ہو گیا تو چلو اقامت دے دو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو راحت کا یہ بہترین ذریعہ ہے نماز جی۔ تو یہ ایسی نماز، اور اس کے لیے ہم لوگ جو ہے ایسی غفلت میں جو ہے پڑے ہوئے، یہ ایسی بالکل یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتاتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ لوگوں نمازیں، سبھی نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص عصر کی نماز، صلاۃ وسطی، اس کو جو نا عصر کی نماز بتایا گیا کہ اس سرزمین میں بھی عصر کی نماز بہت کٹھن ہوتی ہے، اور آج ہمارے اپنے پاس دنیا بھر میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ کا اعتبار کر کے کسی بات کا حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جو نا خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تمام نمازوں پر اس کی پابندی کرو، اور بالخصوص عصر کی نمازوں کی۔ اول وقت میں پڑھنے والے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نماز کو ٹالتے رہتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے ایک ابتدائی وقت اور ایک انتہائی وقت رکھا ہے کہ یہاں یہ وقت ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ جناب نماز اپنی قضا ہو جاتی ہے۔ تو بلا عذر کے بندہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، کسی بھی طرح کے عذر کے ذریعے نماز چھوڑنے کے لیے بندے کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے دروازے بند کر دیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے گنجائش دی گئی آپ بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر ہی صحیح نماز ادا کرو، مگر نماز پڑھو اپنے وقت پر، یہ حکم دیا گیا۔ کسی کو اگر نماز ادا کرنے کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، اگر اس کے لیے پانی میسر نہیں ہے، بھلے سے بندے کو غسل بھی کیوں نہ کرنا ہو، غسل کی بھی ضرورت ہو، پانی اگر میسر نہیں ہے تو صرف مٹی کے ذریعے تیمم کر کے، جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے اتنا ہی تیمم کر لے گا، غسل کے لیے بھی تو وہی کافی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کا اندازہ ہم جو نہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تیمم کرو، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کرو اور نماز ادا کرو۔ تو یہ بالکل جو ہے کیا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم عبادت ہے، مگر اس کے باوجود ہماری اپنی غفلت بہت زیادہ اس نماز کے تعلق سے ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز، شرک اگر نہیں کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے ضرور، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لمن یشاء،
ہر ایک کے معاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے گناہ معاف کرنا چاہے گا بس اسی کے معاف کرے گا، ہر ایک کے معاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا اگر دینا چاہے تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لا يعذب عذابہ احد، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے عذاب دے سکتا ہے ویسا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کیا کیا عذاب آپ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے ہر تصور سے بالکل وہ چیز نہ بالکل الگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی سزا کیسی ہوگی، ہم یہ جو نا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نماز سے ہماری جتنی زیادہ غفلت ہوگی اتنی ہی ہماری اپنی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ نماز، فرض نمازیں اپنی جگہ پر ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی سنتیں، نوافل وغیرہ، یہ سب ان کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھروں کی پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بندے جو نا گھروں میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنی نمازیں ہوتی ہیں سب مسجد کے اندر آگے پیچھے کی ساری سنتیں یہی ختم کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز بھی اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھو۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی ہمیں بات بتائی کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی اور نفل نمازیں ہیں، سنتیں، نفل، سب نوافل، تو وہ سب نمازیں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، مسجد میں پڑھنے سے بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے، آپ نے بتایا۔ تو یہ بہرحال نماز کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی آیتیں اتاری ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس کے لیے کئی جمعات بالکل لگاتار جو ہے اس پر باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ہماری اپنی جو حالت ہے، ایک دوسرے کو بالکل نصیحت کرنا ہے اسی سلسلے میں، بالکل کہ نماز میں ہمارے اپنے ساتھی لوگ، ساتھ میں کام کرنے والے، یا پھر ہمارے اپنے پڑوس کے رہنے والے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یہ نماز میں سستی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، ان کو نماز کی طرف لے کر آنا، مسجدوں کی طرف لے کر آنا، یہ جو نا کیا ہے، جہاں ہماری اپنی جو نا کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی پہچان، خود بھی نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کی جو نا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر نماز میں جو سستی اور جو غفلت اور جو کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو جو بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنائے، صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین الائمة المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر اصحاب نبیک اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین وعنا معهم بمنک وکرمک وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔